ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، سبحان اللہ، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش بزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، سارے آمین کہیں بھائی۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث العظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلاۃ کے بعد عربی زبان میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے میں نے اس کو اردو میں پڑھ دیا ہے، نہیں پڑھا جاتا ہے۔ مجھ سے قبل محترم المقام حضرت علامہ مولانا دلشاد احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آج غالباً جناب گرامی قدر سے پہلی ملاقات ہے، ٹیلی فون پہ تو رابطہ رہتا تھا، میرا چونکہ ایک بڑا قریبی تعلق ہے جناب کے ساتھ، اس کے باوجود ہم اتنے دور رہے۔ قائد جمعیت، امام انقلاب، بطل حریت، حضرت اللہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر مجددی الوری دامت برکاتہم القدسیہ، میں انہیں اپنے ایمان اور ایقان میں ایک امام کا درجہ دیتا ہوں، اور جناب کا بھی تعلق یہ ہے کہ جناب نے ان کے سامنے زانو و تلمس طے کیے۔ آج کا عنوان جو ہے وہ ہمارا بنیادی طور پر 3 باتوں کو ضمن میں لیے ہوئے ہے، وہ آپ کے علم میں ہے، اس کو دہرانے میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے میں براہ راست جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں قرآن مجید کی آیات بینات کے ساتھ۔ آپ سارے لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں؟ اس کا ثواب استاد خادم صاحب کو بھی پہنچے گا انشاءاللہ، اس کا ثواب مولانا امجد نورانی صاحب کو بھی پہنچے گا جی انشاءاللہ، اس کا ثواب میری والدہ محترمہ کو بھی پہنچے گا جی۔ جتنے بھی حضرات یہاں پہ موجود ہیں جو سماعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے فوز سلطان کے درجات میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ وہ انبیاء اللہ کی طرف سے پیغام لے کر قوم کے پاس آتے رہے، جن پیغامات پہ قوم نے عمل کیا اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو دیگر اقوام کے ہاں سربراہی اور سلطنتیں عطا فرمائیں، اور جن اقوام نے نافرمانی کی وہ اقوام دیگر اقوام کے ہاں بیکاری بنا دی گئی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس بھیجا. قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو. اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں. وہی معبود برحق ہے. ثابت یہ ہوا اللہ کے علاوہ کسی کے ہاں سجدہ کرنا جائز. عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات. اور یہ ایک بڑا فلسفہ ہے اس بات کے اندر. لوگ اس الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کہنے سے عبادت نہیں ہوتی. عبادت کا معیار جو ہے نا جو بندہ خود بنا لیتا ہے اپنے لیے تو اس کے ہاں تو بے شک شرک اگر ہوتی ہے تو اس کو شرک بنائے رکھے, لیکن عبادت کا معیار یہ نہیں. یا رسول اللہ انظر حالنا کہنے سے شرک نہیں ہوتا. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اور اے میری قوم تم ناپ تول میں جو کمی بیشی کرتے ہو نا اس سے باز آ جاؤ. کسی سے پیسے لینے ہیں تو پورے لے لیے, کسی کو کوئی جنس دینی ہے کوئی چیز دینی ہے وہ کم دی یا ملاوٹ کر کے دے دی یا 2 نمبر چیز دے دی, ایکسپائر چیز دے دی اور پیسے پورے لے لیے. ظلم کیا مسلمان کے ساتھ اور وہ مسلمان خاموش ہو کے بیٹھ گیا. یہ حجاج بن یوسف کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے ہمیں. یہ حجاج بن یوسف ظالم تھا اور جب آخری وقت آیا نا تو شدید گرمی کے ماحول میں اس بندے کو اتنی سخت سردی لگتی تھی کہ یہ بالکل انگیٹھی اور آگ کے قریب اس قدر ہو جاتا تھا نا کہ اس کی جلد بھی جلس جاتی تھی گرمی کے ماحول میں. ایک اللہ کے ولی کے پاس آیا اور کہنے لگا جناب میرے لیے آپ دعا فرمائیں, میں بیمار ہوں, علاج کرواتا ہوں. ایک حکیم کے پاس گیا ہوں, اس حکیم کو میں نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے. اب سنیں بات, حکیم کو میں نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے. اس حکیم نے ایک داغے کے ساتھ گوشت کی ایک بوٹی لگائی اور میرے حلق سے نیچے اتار دی اور باہر نکالی تو وہ کیڑوں کے ساتھ لتڑی ہوئی تھی. یہ حال ہے میرا, میں کیا کروں. آخری وقت میں حجاج بن یوسف کہنے لگا قد نہیتک ان تتعرض للمؤمنین قد نہیتک ان تتعرض للصالحین قد نہیتک ان تتعرض للمؤمنین. میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو. انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. شعیب علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا میری قوم میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے معاشی حالات بہت اچھے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں تم غبن نہ کرو, کرپشن نہ کرو, بدعنوانی نہ کرو, جھوٹ فراڈ نہ کرو, ملاوٹ کا مال نہ بیچو. انی اراکم بخیر, تمہارے حالات ٹھیک ہے, تمہیں کھانے کے لیے بھی مل رہا ہے, تمہارے لیے تمہارے پاس مکانات بھی موجود ہیں, تمہیں کیا ضرورت ہے اتنی کرپشن کرنے. انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. اور اے میری قوم اگر تم باز نہیں نہ ہوگے تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں ایک بہت بڑا عذاب پکڑ لے گا. مختصر وقت میں مولانا دلشاد احمد صدیقی صاحب نے جو گفتگو آپ کے سامنے ارشاد فرمائی ہے میں اس کو تھوڑی سی واضح کرنا چاہتا ہوں. اے
اے میری قوم انی اراکم بخیر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے حالات ٹھیک ہیں، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ تم اگر ان جرائم سے باز نہیں آؤ گے تو تم اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، اور وہ عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ آج ہم اپنے سماجی رویے پہ غور کریں، اپنے مجموعی کردار پہ ہم اگر غور کریں تو ہمیں بہت سی ایسی خرافات اپنے سماج میں نظر آئیں گی، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نظر آئیں گی، جو سابقہ امم میں موجود تھی اور ان سے باز نہ آنے کی بنیاد پر وہ اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئی۔ آپ ذہن ذرا حاضر رکھ کے بیٹھے ہیں، میں نے اگر اجتماع میں دیکھ لیا نا کہ کوئی آدمی غیر حاضر ہے ذہنی طور پہ تو پھر میں گفتگو شاید روک دوں، پوری توجہ سے بیٹھے۔ اے میری قوم تم باز آ جاؤ، ان جرائم سے باز آ جاؤ۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اب ذرا یہاں میں ضمناً ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سابقہ امم کو انبیاء علیہ السلام نے دعوتیں دیں، جس قوم نے دعوت مانی وہ تر گئی، وہ کامیاب ہو گئی۔ جس قوم نے دعوت نہیں مانی اللہ کے نبی اس کے پاس پھر گئے بار بار، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، 16ویں سپارے میں جی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو پھر بھیجا فرعون کے پاس، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں پھر جاؤ اس کے پاس، جا کر نرم لہجے میں بات کرو، ہو سکتا ہے مان جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہی واقعہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا یہی واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا یہی واقعہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بار بار بھیجا جائے، لیکن کسی قوم نے اگر نبی کی عزت کے خلاف کوئی بات کی پھر قدرت نے اس کو موقع نہیں دیا۔ یہ مشن تھا مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی۔ قاری صاحب، جس قوم نے اللہ کے نبی کی دعوت کو نہیں مانا، نبی پھر اس کے پاس لے گا۔ میں آگے پڑھتا ہوں قرآن، آپ سمجھ لیں گے۔ لیکن جس قوم نے اللہ کے نبی کی توہین کی یا مسئلہ توہین پہ قوم کے کسی بھی فرد نے، کسی طبقے نے خاموشی اختیار کی، پھر وہ اللہ کی عذاب سے بچا نہیں۔ یہ تاریخ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ماضی قریب میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اس پاکستان کے مالک و وارث ہیں، آج ان لوگوں کے جنازے پڑھنے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا، جس کا اشارہ مولانا دلشاد صدیقی صاحب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مجھے یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے 2004 میں اس وقت ہم کیمپ جیل میں تھے لاہور، اور جب ہم 3 مہینے کی حضرت صاحب جیل کاٹنے کے بعد، یہ گستاخانہ خاتون کے خلاف احتجاج تھا لاہور میں، ہم جب واپس آئے نا تو ان لوگوں کو پھر استاد صاحب نے اپنی کلاس میں ہاتھ کھڑے کر کے یوں فرمایا تھا، استاد صاحب نے، اے اللہ انہاں لوگوں کو پاکستانی جگہ بھی نہ دینی، قدم رکھے۔ یہ باتیں استاد صاحب نے فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے بالکل اسی طریقے سے استاد بیٹھے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے، پیچھے تکیہ ہے، ہاتھ میں اسٹک ہے، منظر تھا کہ سبحان اللہ۔ اور جس بندے نے دیکھا ہے نا مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو قریب سے، جس نے اٹینڈ کیا ہے، سبحان اللہ۔ ایک تو نورانی صاحب کے وہ بہت عاشق تھے، امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت عاشق تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی میں جو تبدیلی ہے نا، اس تبدیلی کے پیچھے امام نورانی ہے۔ یہ بات استاد صاحب فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات عرض یہ کر رہا تھا
کہ کسی قوم نے نبی کی دعوت کا نہیں مانا، یہ چیپٹر الگ رکھ دیا قدرت نے، لیکن کسی قوم نے نبی کی توہین کی یا توہین نبی پہ خاموشی اختیار کی، وہ قوم پھر اللہ کے عذاب سے بچی نہیں۔ یہ مقدمہ ذہن میں رکھے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ہم رحمتیں مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کے برکتوں کا سوال کرتے ہیں۔ برکتیں اور رحمتیں کیسے اترتی ہیں؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ کا بھی کچھ درجہ ہے نا، صحابہ کے اپنے اپنے درجات ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیان کے محتاج نہیں۔ ایک صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، حضرت عثمان بن مظعون، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ قبل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عثمان بن مظعون وهو میت او کما قال الراوی۔ حضرت عثمان بن مظعون کا جب وصال ہو گیا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے بعد ان کے چہرے پہ بوسہ دیا، حضور نے، قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن ربیع یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی تھے۔ غزوہ احد میں یہ زخمی ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت کعب کو بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو کہ سعد بن ربیع کہاں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ فناداہ ثلاثا فلم یجبہ، میں نے 3 دفعہ کسی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے ندا کی، سعد بن ربیع تم کہاں ہو، سعد بن ربیع تم کہاں ہو، مجھے کوئی جواب، فلم یجبہ۔ جب 4تھی دفعہ میں نے کہا نا کہ سعد بن ربیع تم کہاں ہو، تو میں حضور نے بلایا، فناداہ بصوت ضعیف، کمزور آواز کے ساتھ سعد بن ربیع نے کہا، مجھے میرے اگر آقا نے بلایا ہے نا تو میرے آقا کو کہنا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میں برکتوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے برکتیں مانگتے ہیں۔ ایمان اور عقیدہ تو پہلے اپنا سیٹل کر لیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن ربیع کے قریب آیا اور میں نے آ کے ان سے یہ کہا کہ مجھے آقا نے یہ فرمایا تھا کہ جب تمہاری ملاقات ہو نا سعد بن ربیع سے، تو سعد بن ربیع کو میرا سلام کہنا، اور سعد بن ربیع سے یہ پوچھنا کہ یا اے سعد بن ربیع انت فی الاحیاء ام انت فی الاموات، سعد بن ربیع سے یہ پوچھنا کہ سعد بن ربیع تم زندوں میں ہو یا شہیدوں میں ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ربیع کو سلام کیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ فَأَقْرِجُ مِنِّي السلام، میری طرف سے سلام کہنا۔ پھر میرے آقا نے علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی پوچھا تھا کہ انت فی الاحیاء ام انت فی الاموات، کہ تم زندوں میں ہو یا شہیدوں میں ہو۔ سعد بن ربیع، ٹھیک ہے، وَبِهِ 70 ضربۃ، راوی کہتے ہیں کہ 70 زخم لگے ہوئے تھے حضرت سعد بن ربیع کے جسم پہ۔ برکتیں کیسے ملتی ہیں، رحمتیں کیسے ملتی ہیں۔ سعد بن ربیع کے جسم پہ 70 زخم لگے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاتھ کا ناخن ٹوٹ جائے نا تو ہم 3 دن مسجد میں نہیں جاتے جی ناخن ٹوٹ گیا جی۔ 70 زخم لگے ہوئے تھے، اور سعد بن ربیع نے میدان احد میں لیٹے ہوئے یہ کہا کہ میرے آقا کو بھی جا کر میری طرف سے سلام کہنا، اور آقا سے کہنا یا رسول اللہ انا فی الاموات، یا رسول اللہ میں تو شہیدوں میں ہو چکا ہوں۔ زخمی حالت میں سعد بن ربیع کہہ رہے ہیں انا فی الاموات، یا رسول اللہ میں شہیدوں میں ہو چکا ہوں، لیکن میرے آقا سے جا کے یہ کہنا انی اجد ریح الجنہ، میں میدان احد میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور اگلی بات سنیں، پھر سارے سعد بن ربیع کہنے لگے کہ سارے صحابہ کو میری طرف سے جا کے سلام کہنا، اور صحابہ سے یہ بات کہنا انہ لا عذر لکم عند اللہ،
یہ کہنا کہ فرض کرو تم سارے دنیا سے چلے گئے اور تمہارا ایک بندہ اگر زندہ ہے اور اس کے سامنے کوئی اگر نبی کی توہین کرے نا اور وہ یہ کہے جی کہ میں اکیلا ہوں جی، میں کیا کر سکتا ہوں جی، میرے اندر ہمت نہیں ہے جی، پیسے نہیں ہے جی، کرایہ نہیں ہے، میں آواز نہیں اٹھا سکتا جی، نمبردار صاحب ناراض ہو جائیں گے جی، چیئرمین ناراض ہو جائے گا، وہ کہے گا تم نے اپنا یہاں پہ پلیٹ فارم قائم کر لیا ہے جی۔ سعد بن ربیع نے میدان احد میں لیٹے ہوئے یہ بات کی، انہوں نے یہ کہا فرض کرو سارے دنیا سے چلے گئے اور تمہارا ایک بندہ زندہ ہے، اس کے سامنے اگر کوئی حضور کی توہین کرے نا اور وہ مصلحتاً خاموش ہو جائے، اس کو بھی کہنا کہ تمہاری زندگی کی نہ اللہ کو ضرورت ہے نہ رسول اللہ کو ضرورت ہے۔ یہ مقدمہ ذہن میں رکھ کے کوئی درس قرآن سنیں۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اے میری قوم، ناپ تول میں جو تم بے وفائی کرتے ہو، ناپ تول میں جو تم کمی کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ، اور اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کرو، انصاف کے ساتھ کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یہ جو تم ملاوٹ کا کاروبار کرتے ہو اس سے بھی باز آ جاؤ، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ ذہن میں رکھیں گے۔ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی طبقہ اگر کھڑا ہو جائے اس کے تحفظ کے لیے، اور کوئی بندہ اس کو یہ کہے نا کہ یہ فساد پھیلا رہے ہو تم، اصل فسادی وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ خاصا فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بندہ اگر کسی کو کہے نا او کالی ماں دیا پترا، ساسا فرمایا کرتے ہیں کہ وہ دی ماں کالی بھی ہوئے نا اور پھر بھی بازار ہی کھل کے انہوں چنڈ مارے گا، اوے تو میری ماں نو کالا گیا۔ بات سمجھے؟ کوئی نبی کی توہین کرے اور مسلمان خاموشی سے بیٹھے رہیں اور وہ یہ کہیں کہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے، اس فلسفے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، متعدد بار، چھوٹے کو بھی دعوت دی، بڑوں کو بھی دعوت دی، تاجروں کو بھی دعوت دی، سیاستدانوں کو بھی دعوت دی۔ اور تفسیر کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اس دور کے سب سے بڑے تجارتی مرکز میں چلے گئے، تنے تنہا، اور وہاں جا کے ان سے یہ کہا کہ یہ جو تم غبن کرتے ہو، یہ جو کرپشن کرتے ہو، یہ بدعنوانی جو کرتے ہو، اس سے باز آؤ، تمہیں اللہ کا عذاب پکڑنے گا۔ اب قوم کی طرف سے رد عمل کیا تھا، قوم کی طرف سے جو رسپانس تھا وہ ملاحظہ کریں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، یہ جو تمہاری نماز ہے یہ کیا اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادے کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور کیا ہم اپنی مرضی سے اپنے مالوں کے اندر تصرف نہ کریں؟ مثلا ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ایک طبقہ 50 سال سے ایک جماعت کے ساتھ اپنی سیاسی وابستگی کو قائم کیے ہوئے ہے، ہم بھی شاید اس وقت اس کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن آنے والے دور میں اس سیاسی طبقے نے وہ جرم کیا
جس کو کوئی ایک شخص کیا حضور کی ساری امت مل کے بھی معاف نہیں کر سکتی. اب اس بندے کے ساتھ کھڑے ہونے کا کوئی جواز ہے؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. قوم کہنے لگی کہ کیا ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ او نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا ہم اپنی مرضی سے اپنے مالوں کے اندر تصرف نہ کریں؟ یہ بات تم کہتے ہو، مال میرا ہے، کھیتی باڑی میری ہے، غلہ میرا ہے، منڈی ہماری ہے، آڑتی ہم ہیں، پیسہ ہم لگاتے ہیں، تجارت ہم کرتے ہیں. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا ہم اپنی مرضی سے اپنے مالوں کے اندر تصرف نہ کریں؟ شعیب تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، انک لانت الحلیم الرشید. یہاں ایک تم ہی سمجھدار ہو، ہم سارے پاگل ہیں. اے شعیب تم جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہو، جس پیغام کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو بھی چھوڑ دیں. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور ہم اپنی مرضی سے اپنے مالوں کے اندر تصرف بھی نہ کریں. تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ انک لانت الحلیم الرشید. اے شعیب یہاں ایک تم بھی سمجھدار ہو. ایک بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہمیں یہاں پہ تجارت کرتے ہوئے، یہاں پہ بزنس کرتے ہوئے ایک لمبا پیریڈ ہم گزار چکے ہیں. تم مسجد کے مصلی سے اٹھ کے ہمیں آ گئے دعوت دینے کے لیے کہ تم یہ بات غلط کر رہے ہو، تمہاری تجارت کے اندر یہ نقص ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو کتنا بڑا دل اور جگر رکھنا چاہیے، اسے کن ہمتوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کس سوچ سمجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. قوم نے اللہ کے پیغمبر سے کہا انک لانت الحلیم الرشید. تم سمجھدار ہو، تجارت کو ہم سمجھتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کھلی آنکھوں اور سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ یہاں بیٹھے. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اللہ کے پیغمبر نے کہا چیز تمہاری ہے، مرضی تمہاری نہیں چلے گی. اللہ کے پیغمبر نے کہا ووٹ تمہارا ہے، مرضی تمہاری نہیں چلے گی. اللہ کے پیغمبر نے کہا بیٹا تمہارا ہے، مرضی تمہاری نہیں چلے گی. اللہ کے پیغمبر نے کہا بیوی تمہاری ہے، مرضی تمہاری نہیں چلے گی. ہے سب کچھ تمہارا، اللہ کا دیا ہوا، مرضی رب کی چلے گی. قانون رب کا چلے گا، دستور رب کا چلے گا. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. تم اتنے سے غلے کے اندر یہ کہتے ہو کہ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. شعیب انک لانت الحلیم الرشید. وہ دماغ سے کام لو، تم سمجھدار ہو. اللہ اکبر. قوم کی نفسیاتی پوزیشن کو بھی دیکھیں، قوم کی نفسیاتی کیفیت کو بھی ملاحظہ کریں. یہ ساری باتیں اس چیز کا پتہ دے رہی ہیں، اشارت النص کے طور پر اس بات کا پتہ دے رہی ہیں، اشارہ مل رہا ہے کہ یہ قوم کے افراد اللہ کے پیغمبر کو عضو معطل سمجھ رہے ہیں، سوسائٹی کا ایک ٹوٹا ہوا بندہ سمجھ رہے ہیں. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. بھائی توجہ، آگے پیچھے نہیں.
رفتم کے خارز پاکشم محمل نہا شد از نظر. رفتم کے خارز پاکشم محمل نہا شد از نظر. ٹھیک ہے نا, قافلے کے ساتھ بندہ چلتا ہے نا تو وہ کانٹا اگر چبھ جائے نا, حافظ کہتے ہیں کانٹا چبھ گیا نا تو میں اس طرح کر کے کانٹا نکالنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکا, اس طرح کہ کانٹا نکال لوں. ٹھیک ہے, رفتم کے خارز پاکشم محمل نہا شد از نظر. ہاں, اس لیے میں بالکل بین السطور بات کر رہا ہوں. آگے پیچھے دیکھیں گے بات ہاں ادھر ہی رہ جائے گی. ٹھیک ہے, مقصد ہی بہت ہو جائے گا. یک لحظہ غافل شدم صد سال منزل دور شد. اللہ اللہ. ہاں, قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. یہ سنیں جی پیغام جو لوگوں کو نمازیں پڑھانے والے ہیں, یہ پیغام سنیں جی جو مسجدوں میں آ کے اذان دینے والے ہیں, یہ سنیں جو مدرسے بنانے والے ہیں, یہ پیغام سنیں جو دین کے نام پر لوگوں کی گالیاں برداشت کر لیتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں نا, مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب, میں نے کل پرسوں جمعے کے موقع پہ بھی یہ بات کہی. آپ اندازہ لگائیں, ایک آدمی چپڑاسی ہو نا, ٹھیک ہے, ہم اللہ سے رحمتیں مانگ رہے ہیں, ایک بندہ چپڑاسی ہو اور وہ بھی اپنی نوکری اگر پوری کر کے باہر اگر نکلتا ہے نا تو لوگ اس کو مالے ڈال کے ہفتہ ایسا ہی ہے. صحیح, بالکل. امام صاحب کو یوں جی مسجد میں, ٹھیک ہے, وہ کہیں جی میں جا رہا ہوں جی, بس نہیں رہتا تمہارے ساتھ, میرا دل نہیں لگتا. پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں یار مولوی صاحب یہ 1000 روپیہ ہماری طرف سے لے جاؤ, 500 ایک اور دے دیتا ہے, 200 کوئی اور دے دیتا ہے. جی مولوی صاحب ناراض ہو کے نہیں جانا جی. آپ دیکھیں کہ 20 سال جس آدمی نے بے لوث قوم کی خدمت کی. ٹھیک ہے, میں مفتی صاحب کو بھی بہت قریب سے جانتا ہوں الحمدللہ. یہ جامعہ امام نورانی کا سنگ بنیاد مفتی منیب الرحمان صاحب نے رکھا تھا, آپ کو تو پتہ ہے. ٹھیک ہے, میں ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں قریب سے. بے لوث جس بندے نے خدمت کی, ٹھیک ہے, اور اب آخری وقت تھا. آپ دیکھیں کہ میڈیا کس نوعیت کا کردار ادا کر رہا ہے. کوئی میڈیا کا کوئی چینل یہ کہتا ہے مفتی منیب الرحمان کو برطرف کر دیا گیا جی, کوئی کہتا ہے جی نکال دیا گیا جی. قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اضل عالما. آج عمران خان کہہ رہا ہے جی کورونا سے وبا, اس سے بچنے کے لیے دعا مانگو, اور تم تو دعا کی بات کر رہے ہو نا, تم اللہ کے نبی کا فرمان سنو. حضور نے فرمایا من اضل عالما اضلہ اللہ تعالی یوم القیامت علی رؤوس الخلائق. حضور نے فرمایا جو کسی عالم دین کی توہین کرے گا نا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا. اس کے مقدر میں تو یہ لکھا ہوا ہے. اور فواد چودھری لیول کا, اس کیلیبر کا بندہ جی فواد چودھری, ٹھیک ہے, وہ اٹھ کے ہمارے علماء کے بارے میں اس طرح کی بات کرے گا. ٹھیک ہے, جس کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا جی. میں بہت چھوٹی بات کی, معذرت کے ساتھ آپ کی بیان ہو گئی ہے, لیکن بہرحال بات سچی ہے, بات سچی ہے. وہ آدمی اٹھ کے جو ہمارے علماء کے بارے میں اس نوعیت کی باتیں کرے. اللہ اکبر. ہمت سے کام لینا ہے جی, وقت دور نہیں. ہاں کوئی بات نہیں. وہ کسی نے کہا تھا, ساحر لدھیانوی نے کہا تھا, بڑکا رہے ہیں آگ لبے نغمہ گر سے ہم, خاموش کیا رہیں گے زمانے کے ڈر سے ہم. کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا, مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم. مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے, کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم. قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. درود پاک پڑھیں. اے میری قوم, اگر تم سمجھتے ہو کہ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم میری تنخواہ میں اضافہ کر دو, لیکن یہ بات ذہن میں رکھو, وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا, مجھے میرا اللہ بڑا بہترین رزق دے رہا ہے. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تم میری تنخواہ میں اضافہ کرو گے کہ مولوی صاحب یہ تھوڑے سے پیسے لے لو, جاؤ چلے جاؤ, اگلے مہینے بیٹھ کے بات کر لیں گے. نہیں نہیں, اللہ کے پیغمبر نے دو ٹوک موقف بنایا,
دو ٹوک بات کی اللہ کے پیغمبر نے، نہیں بھائی میں تمہارے ساتھ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، تم مجھے کہتے ہو کہ یہ کچھ پیسے لے لو، نہیں نہیں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور رب مجھے بڑا بہترین رزق دے رہا ہے، مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری مخالفت جو ہے وہ تمہیں کسی ایسی جگہ پہ نہ لے جائے جہاں پہ میں نہیں جاتا۔ مفہوم؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔ توجہ رکھیں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جب تک میرے اندر استطاعت ہے نا میں تمہاری اصلاح کی کوشش کرتا رہوں گا، میں تمہیں پھینکوں گا نہیں۔ یہ انبیاء کے وارث جو ہے نا وہ اس چیز کو سامنے رکھیں، ائمہ مساجد اس چیز کو سامنے رکھیں۔ آپ کے حلقہ اقتداء میں اور حلقہ ارادت میں کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو ثابت ہی کرنا چاہتا ہے اپنے عمل سے کہ وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا فرد ہے تو آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله علیہ توکلت والیہ انیب۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں اسی بھروسے کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ حاضر قیاس، ہر شعبے کے اندر اللہ کے پیغمبر نے قوم کی رہنمائی کی، ہر جگہ پہ اللہ کے پیغمبر نے غلطیوں کی نشاندہی کی، یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ۔ اے میری قوم، میری مخالفت جو ہے وہ تمہیں اس عذاب سے نہ دوچار کر دے جس عذاب نے پکڑا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، او قوم ہود یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو پکڑا تھا، او قوم صالح یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو پکڑا تھا۔ اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ان عذابوں کی طرف نہ لے کے چلی جائے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کے ساتھ جو معاملہ ہوا ابھی ابھی حال میں وہ تو تم نے اپنے آباء و اجداد سے سن لیا ہے یا ماضی قریب میں ہوا۔ اے میری قوم باز آ جاؤ، ولا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید۔ قوم لوط کے اوپر، قوم صالح پہ، قوم ہود پہ، قوم نوح پہ اللہ کا جو عذاب اترا، میری مخالفت کہیں تمہیں اس نوعیت کے عذاب سے دوچار نہ کر دے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، سارے مل کر اجتماعی توبہ کرو۔ قرآن مجید میں ہے، تفسیر کے اندر آتا ہے، تفسیر خازن میں علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان ساری اقوام کے ساتھ جو کچھ ہوا قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی، اے میری قوم باز آ جاؤ۔ آپ اگر سستی لائیں گے تو میں قرآن بند کر دوں گا۔ اب میری تقریر اس طرح کی ہوتی نہیں، کوئی بندہ نعرہ لگا سکے گا نہ، میں سبحان اللہ کلمانے کا جو ہے وہ اتنا لمبا کوئی ول ہی نہیں نہ آمدہ جی، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اے میری قوم باز آ جاؤ، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَن أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو۔
قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اس قوم کو دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں جس کو بھی دعوت دیتا نا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ سن کے کہ نو کچھ کہنے لگا ہے اللہ کے بارے میں، یہ بات سن کے محسوس کر کے الا فرارا، یا اللہ وہ بھاگ جاتا. ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح انہوں نے دعوتیں دی. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتهم جہارا. اے اللہ اس قوم کو جب میں دعوت دیتا نا تو یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے. یہ قوم کا رویہ دیکھیں جی. ٹھیک ہے، میں اگر کسی آدمی کو مولوی امام ہونے کی حیثیت سے دعوت دوں، وہ میری دعوت کو نہ مانے تو مجھے اتنا بڑا طوفان نہیں کھڑا کرنا چاہیے. انی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، پھر کپڑا لپیٹ کے اپنے منہ کو بھی بند کر لیتے، بھاگ جاتے. اے اللہ اس قوم کو کیسے دعوت دوں، اس قوم کو کیسے ہدایت کی طرف لاؤں. ٹھیک ہے، ثم انی دعوتہم جہارا، اے اللہ پھر میں کسی اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، وہاں جا کے میں نے بلند آواز سے دعوت دی، لوگوں ہدایت کی طرف آ جاؤ، لوگوں حق کی طرف آ جاؤ، لوگوں انصاف کی طرف آ جاؤ. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اے اللہ یہ میری دعوت بھی مخلوق کے ہاں قبول نہ ہوئی، لوگوں نے قبول نہ کی، قوم نے قبول نہ کی. اے اللہ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اعلانیہ بھی دعوت دیتا رہا، پھر ایک ایک بندے کو پکڑ کے میں اس کو گوشے ڈال کے بھی دعوت دیتا رہا. یہ دین ایسے نہیں پہنچا جی. ٹھیک ہے کہ آج نامن داڑھی اگر کوئی آدمی اگر مونڈ رہا ہے تو کوئی کہے بھائی یار داڑھی تو کم از کم رکھ لو، وہ اس کے اوپر بھی دلیلیں مانگے، اور اس کے اوپر تم اللہ کے بندے دلیلیں مانگ رہے ہو. انبیاء کی کٹی ہوئی گردنیں نہیں تمہیں نظر آ رہی، انبیاء کا کردار نہیں نظر آ رہا، ان کے جسموں پہ پتھر لگے ہوئے تمہیں نظر نہیں آ رہے. داڑھیوں پہ دلیل مانگ رہے ہو. اللہ اکبر. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ میں نے اس قوم سے یہ کہا کہ اجتماعی توبہ کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا اس سے باز آ جاؤ، وہ اللہ معاف کر دے گا. سمجھ آئی نا؟ یہ 40واں ہے جی، یہ تیسرا ہے، یہ ختم ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. بندہ ایک بھی دعا کر سکتا ہے نا، لیکن سارے جب جمع ہو کے دعا کرتے ہیں نا تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا جب تم سارے جمع ہو کے دعا کرو گے نا انہو کان غفارا، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. سمجھ آئی؟ ہاں یہ ہے 40واں. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے بارش بھی بھیجے گا. تم کہتے ہو بارش نہیں آ رہی. یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ بیٹوں کے ساتھ بھی اور مال کے ساتھ بھی تمہاری مدد کرے گا. سمجھ آئی؟ کیا مطلب ہے بیٹوں کے ساتھ بھی اور مال کے ساتھ بھی؟ مطلب یہ ہے نا کہ اپنی اولاد کو اگر حلال کھلاؤ گے نا تو جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو یہ اولاد کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا. شرط کیا ہے؟ حلال کھلاؤ. بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، حلال کا مال ہوگا نا تو اس کے اندر بڑھوتری ہوگی، وہ ترقی ہوگی، نمو ہوگی. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. دیکھیں اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے کس درجے میں جا کر یہ کلمات کہے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اور اللہ کے بندو جو اللہ تمہیں عزت دے رہا ہے وہ عزت کیوں نہیں قبول کر رہے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. پھر اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی تخلیقات اور اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت کے جو شاہکار ہیں ان کی طرف قوم کی توجہ مبذول کرائی. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. اے اللہ تو ان کو جو عزت دے رہا ہے نا وہ عزت انہیں قبول نہیں ہے. اے اللہ میں انہیں دعوت دیتا ہوں یہ میری نافرمانی کر رہے ہیں, کیا کریں؟ رب لا تذر. قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. اے اللہ مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. اللہ کے پیغمبر نے پھر ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ دعوت تو نہیں مان رہے, الٹا اے اللہ یہ قوم آگے سے توہین کر رہی ہے, یہ تذلیل کر رہی ہے, کیا کریں؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ ایک کافر بھی نہ چھوڑ. قرآن کہتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر ولقد ترکناها آیة فهل من مدکر. 40 دن تک جی آسمان سے بھی پانی اترتا رہا. ابواب السماء بماء منہمر, قرآن کہتا ہے موسلادھار بارش ہوتی رہی 40 دن تک آسمان سے. اور وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر, 40 دن تک زمین سے بھی پانی, سارے چشمے کھول دیے قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے, فالتقى الماء على امر قد قدر, اوپر والا نیچے والا پانی ایک جگہ پہ جا کے جہاں اللہ کا حکم تھا نا رک گئے. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر نے جو دعا مانگی تھی نا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, بس جتنے بندے حضرت نوح علیہ السلام کے دامن کرم کے ساتھ وابستہ تھے ان کے علاوہ ساری قوم تباہ کر دی گئی. اللہ اکبر. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ان کی سیاکاریوں کی بنیاد پہ, ان کی بدعمالیوں کی بنیاد پہ اللہ کی طرف سے عذاب اترا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم, آپ نے قوم کے وڈیروں سے یہ کہا یار یہ ان جرائم سے باز آ جاؤ. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. یہ جو تم غیر فطرتی عمل کرتے ہو باز آ جاؤ. وتقطعون السبیل, یہ ڈاکے مارتے ہو, ڈاکو بن کے راستے میں بیٹھ جاتے ہو, قافلوں کو لوٹتے ہو, باز آ جاؤ. وتاتون فی نادیکم المنکر, لوگوں کو بلا کر شراب کی بھی دعوت دیتے ہو, شراب نوشی کی. لوگوں کو بلا کر تم انہیں لہو و لعب کی دعوت دیتے ہو, لوگوں کو بلا کر تم منکرات کی دعوت دیتے ہو. وتاتون فی نادیکم المنکر, یہ ذہن میں رکھے وہ لوگ جو شادی کا فنکشن مناتے ہیں نا تو پھر مہندی کے نام پر جو ہے وہ ساری رات کو کرم بورڈ کھیلا جاتا ہے او صبح 3 بجے تک. ٹھیک ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ساری رات کو کتا بھونکتا ہے نا تو 3 بجے 4 بجے جب فجر پھوٹتی ہے نا تو کتا بھی سو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. ہاں 3 بجے تک جو ہے لوگ ساری رات کو جو ہے وہ کرم بورڈ کھیلتے رہتے ہیں. جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے نا سمجھ آئی. اس کو قرآن نے کہا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یہ تو جانور ہیں, جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. ساری رات کو لہو و لعب کے اندر رہی یہ قوم, نوجوان رہے, تاش کھیلتے رہے, کرم بورڈ کھیلتے رہے, سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ میڈیا پہ موبائل کے اوپر وہ فلمیں لگا کر دیکھتے رہے. فجر کے جب مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا کی تو ان کی آنکھ لگ گئی. تم یہ نہ دیکھو کہ تم آرام سے سو گئے ہو, کوئی جگانے والا نہیں. تم اپنے اس رویے کی معافی مانگو, اس گناہ کی معافی مانگو جس گناہ کی برکت سے اللہ نے تمہیں اس سعادت سے محروم کر دیا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے.
سمجھ آئی نا بات کی؟ اللہ اکبر. پھر اس قوم کے بارے میں جی والدین آ کے پھر سوال کرتے ہیں. والدین آ کے پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا بچہ جی اس کو کوئی تعویذ دیں جی لکھ کے. جی اس کا طرف اشارہ کون کر رہا؟ اب تعویذ لکھ کے تھے جی. ٹھیک ہے، یہ بدتمیزی کرتا ہے جی، یہ اس کے اندر چڑچڑا پن آ گیا جی، اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ پراٹھا نہ پکاؤ جی، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے جی. ٹھیک ہے، طبیعت مزاج کے مطابق سالن نہ ہو جی، یہ بدتمیزی کرتا ہے جی. بدتمیزی کیسا نہ کرے؟ تم نے تو اس کو ٹچ موبائل لے کر دے دیا، وہ ساری رات کو جو ہے وہ اپنے بیڈ روم کے اوپر لیٹ کے تمہیں کیا پتا کیا دیکھ رہا کیا کر رہا ہوگا. مطلب وہ دین تو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے مدرسے میں تو اسے بھیجا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ جا کے جو اس نے مدرسے میں پڑھا وہ دین وہاں پہ سیکھے، ایسا تو ہے نہیں. وہ تو پڑھتا رہا، میٹرک تک ہم نے اس کو پڑھایا ہے. میٹرک کے بعد بیٹا اچھے نمبر لے کے پاس کرنا، میں تینوں موبائل لے کے دیا گا، موبائل بھی لے کے دے دیا. بالکل صحیح، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں. غیرتوں کے جنازے نکل گئے، حرمتیں پامال ہو گئی، حمیتوں کے سودے ہو گئے سرے بازار. اور پہلے تو وہ دوسرا موبائل تھا نا، رہی صحیح کسر جو تھی نا وہ اس ٹچ نے نکالی ہے. ٹھیک ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے. کس کو جا کے بتائیں جی، کس کے سامنے جا کر روئیں؟ ٹھیک ہے، پریشاں پھول افسردہ شگوفے منتشر کلیاں، بہار آئے تو رنگ گلستاں ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے دست و بازو کاٹ ڈالے دستگیروں نے، تیری دنیا میں رب دو جہاں ایسا بھی ہوتا ہے. سمجھ آئی نا بات کی؟ اس لیے یہ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر توجہ نہیں کریں گے تو آپ کوئی حق تلفی کریں گے. نہیں، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ کا نوجوان بیٹا، آپ کی نوجوان بیٹی، آپ اس کی تعلیم اور تربیت کے ذمہ دار ہیں. آپ اس کو اچھا ماحول دینے کے ذمہ دار ہیں. نہیں تو پھر کل، ٹھیک ہے، میں مفتی ہوں، ٹھیک ہے نا، مطلب میں کسی فخر کی بنیاد پہ یہ بات نہیں کہہ رہا، میں چونکہ شعبے کا مفتی ہوں، ذرا فتویٰ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے پاس سوسائٹی کے مسائل آتے ہیں، مجھے پتا ہے ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، مجھے انگلی اٹھا کے نشاندہی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ فلان جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، فلان جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. مجھے پتا ہے سب کچھ کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. آپ ذرا سنیں، ٹھیک ہے نا، لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، بات چونکہ کر لی، اب سن لو. قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ مسلمانوں کی سوسائٹی میں فحش پھیلاتے ہیں نا، بے غیرتی پھیلاتے ہیں، ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گھر کے ماحول کے اندر یہود اور نصارہ کے ڈالروں پہ پلنے والے اور پلنے والیاں، وہ جو مارننگ شوز کرتی ہیں جی ٹی وی کے اوپر بیٹھی ہوئی، یہ اس طرح کا ماحول اپنے گھروں کے اندر لگانے والے. قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے اسلامی سوسائٹی، اسلامی معاشرے کے اندر اس نوعیت کا جرم کیا، قرآن کہتا ہے ان کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے. سنیں ایک منٹ، عذاب آخرت تو ہمیں پتہ ہے نہ ہوگا، چلو ہمارا ایمان ہے جی، ٹھیک ہے جی، جب آئے گی موت دیکھ لیں گے، وہ بھی پتہ چلتا نہیں ہے کچھ بھی. ٹھیک ہے نا، وہ جتنا پتہ ہے وہ ٹھیک ہے نا، بس ٹھیک ہے، ایک رواج چل رہی ہے، ہم مسلمان ہیں جی، کلمہ پڑھ لیا ہے جی، یہ اسلامی شاعر پہ ہم نے عمل کر لیا، بس کافی ہو گیا جی. عذاب دنیا کی اس سے بڑھ کر اور کون سی مثال دی جا سکتی ہے؟ ساری زندگی ایک پیو جنامن ایک بیٹی کی پرورش کرے گی، اس کو پالے، اس کو تعلیم دے. ٹھیک ہے، جوان ہونے کے بعد وہ لڑکی جو ہے وہ اگر راہ فرار اختیار کر لے، بات سمجھے نا جی، یہ اس پیو کے لیے یہ عذاب علیم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، جگر کا خون جس ماں نے پلایا جس بیٹی کو، جگر کا خون دودھ کی شکل میں پلایا، وہ بھی جب دیکھے کہ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، یہ کہتی ہے میری اپنی مرضی، میرا جسم میری مرضی، یہ اس ماں کے لیے عذاب علیم نہیں ہے؟
بولے نا یار بولے. ہاں اس لیے ان ساری چیزوں پہ ذہن ذرا حاضر رکھیں. سمجھ آئی نا؟ غلط ماحول میں بچوں کو نہ جانے دیں. غلط ماحول میں نہ بچوں کو جانے دیں. کنٹرول رکھیں آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے, کنٹرول رکھیں آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے, آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے. اقبال نے ایک تاریخ واقعہ لکھا اپنی کتاب میں. یہ غلام قادر روہیلا اور شاہ تیمور کے مابین ایک جنگ ہوئی تھی. اس جنگ کو علامہ اقبال نے بیان کیا. اور یہ غلام قادر روہیلا بڑا ظالم آدمی تھا. ٹھیک ہے, یہ تاریخ پڑھیے گا, یہ میں نے اشارہ کر دیا نا. یہ واقعہ سارا اگر کسی کو ملا کہیں سے, کوئی کتاب میں, کوئی ڈائجسٹ میں, کوئی رسالے میں, چونکہ کتاب کے لیے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پیکج لگوانے کے لیے ہر مہینے کے لیے پیسے پتہ نہیں کدھر سے آ جاتے ہیں. بہرحال غلام قادر روہیلا بڑا ظالم آدمی تھا. اس نے ایک واقعہ لکھا. اس نے کہا جی کہ یہ شاہ تیمور پہ جب اس نے غلبہ پایا نا تو خنجر سے اس کی آنکھیں نکال دی تھی اس نے. ٹھیک ہے, اور حرم کی جو شہزادیاں تھیں نا, جو اس کی بیٹیاں تھیں, بہویں تھیں, گھر کی جو عورتیں تھیں نا, ان کو پکڑ کے لے گیا تھا. اقبال کہتا ہے روہیلا کس قدر ظالم جفا جو کی نہ پرور تھا, نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نو کے خنجر سے. ٹھیک ہے, دیا اہل حرم کو رقص کا فرما ستم کرنے. وہ ان عورتوں کو لے کے چلا گیا غلام قادر روہیلا. وہاں جا کے ان عورتوں سے کہنے لگا, اس نے سوچا تو ہے کہ یار یہ وہ عورتیں تو ہیں نہیں, یہ تو بڑی معزز عورتیں ہیں, لیکن کہا دیا اہل حرم کو رقص کا فرما ستم کرنے, یہ انداز ستم کچھ کم نہ تھا آثار محشر سے. ٹھیک ہے, بجائے خواب کے پانی نے اخگر اس کی آنکھوں کے, نظر شرما گئی ظالم کی درد انگیز میں. یہاں برا نہ ہو کے ناچو, ان حرم کی شہزادیوں سے کہنے لگا. ٹھیک ہے, بلا تعمیل اس فرمان غیرت کش کی ممکن تھی, وہ بھی شہنشاہی حرم کی ناز نینان سمن بر سے. اس نے کہا یہاں تو چلو ناچ رہی ہیں, ذرا میں دیکھوں 3-4 دن گزر گئے, ان کے اندر غیرت امیت بچی ہے کہ نہیں. اس نے ایس طریقے کا ڈیکس اپنا ایک بنا کے رکھے, اس کے اوپر ایک مسند بچھائی, اس کے اوپر اس نے خنجر رکھا اور یوں بناوٹی طور پہ اپنی آنکھیں بند کر کے سو گیا. ہاں بناوٹی. ٹھیک ہے, دیا اہل حرم, اقبال کہتا ہے دیا اہل حرم کو رقص کا فرما ستم کرنے, یہ انداز ستم کچھ کم نہ تھا آثار محشر سے. ٹھیک ہے, رکھا خنجر کو آگے اور پھر کچھ سوچ کر لیٹا, تقاضا کر رہی تھی نیند گویا چشم احمر سے. تقاضا کر رہی تھی نیند گویا چشم احمر سے. کہتا ہے اوے میرا مسند پہ سو جانا بناوٹ تھی, تکلف تھا, اس لیے کہ غفلت دور ہے شان سفارا یان لشکر سے. یہ مقصد تھا میرا اس سے, کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے. سمجھ آئی گل نہیں؟ مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر, حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اس لیے اپنی اولاد پہ کنٹرول رکھیں, باغی نہ ہونے دیں. اللہ اکبر. اور یہ چیزیں سکولوں کالجوں میں نہیں سکھائی جاتی جی. ٹھیک ہے, میرے ساتھ پاس جو طالب علم پڑھتے ہیں نا, وہ کبھی کبھی کوئی طالب علم آتا ہے میرے ہاتھ کے اوپر پیار بھی دیتا ہے, میں اس کے کہتا بھی نہیں میرے ہاتھ پہ پیار دو. ٹھیک ہے, اس کے اتفاق سے اس کا باپ بھی ساتھ کھڑا تھا. میں نے سے کہا جی یہ بچہ جس کسی طریقے سے میرے ساتھ مل رہا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ملتا ہے؟ گھر جا کے کہتے ہیں کہ نہیں. پھر میں نے اسے پابند کیا. مطلب یہ ہے کہ مدرسے کے ماحول میں جب آپ اپنے بچے کو لائیں گے نا تو وہ اس طریقے سے منڈا مار کے استاد نہیں لگ جائے گا. جہاں استاد ہوگا نا, ٹھیک ہے, وہ 10 گز دور کھڑا ہو جائے گا باادب. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ حضور کا فیضان ہے جی. ٹھیک ہے, یہ فیضان نبوت ہے. ٹھیک ہے, اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نبوت ان مدرسوں میں ہے. ٹھیک ہے, ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے, پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے, وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی. اس کے پیچھے مدرسوں کا فیض ہے, مدرسوں کی کوشش اور کاوش ہے. بات سنیں جی, پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا جی آپ نے. وقوم نوح وقوم ہود وما قوم لوط منکم ببعید واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. سب نے کہا
حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا کہ تم معافی مانگو. ہاں بات یہ چل رہی تھی لوط علیہ السلام کی قوم کی کہ تاتون فی نادیکم المنکر، تم لوگوں کو برائی کی دعوت دیتے ہو. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. قوم لوط نے بھی یہ کہا لوط تم جس عذاب کی بات کرتے ہو دکھاؤ تو صحیح. کل بھی یہی بات کر رہے تھے، پرسوں بھی یہی باتیں، مہینہ ہو گیا ہے، 2 مہینے ہو گئے. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. لوط اگر سچے ہو تو دکھاؤ کدھر ہے عذاب. اللہ اکبر. لوط علیہ السلام نے بھی پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. اے اللہ اس فسادی قوم پر تو میری مدد فرما. قرآن پھر دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے بھیجا نا اوپر سے جبریل امین کو. عالیہا سافلہا، ہم نے اس ساری بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے، ہاں عالیہا سافلہا، نیچے والے کو اوپر کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، یہی نہیں پھر ہم نے اس قوم کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کی اور نیست اور نابود کر دی گئی قوم. قالوا یا شعیب، مجھے ٹائم زیادہ ہو گیا، بارہ میں اپنی بات مکمل کروں گا جی. بات قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا. آپ سننا چاہتے ہیں یا ختم کر دوں جی؟ جاری رکھیں. میں آخری مطلب یہ کلمات ہیں، ٹھیک ہے کہ آپ سن چاہتے ہیں یعنی جاری رکھیں. ماشاءاللہ آپ کی طبیعتوں کو تھوڑا سا سیٹ کر دیں استاد خادم صاحب کے انداز میں. سارے درود پاک پڑھیں. کر دیں. حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ میں نے ہند بن ابی اعلیٰ سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ حضور کیسے تھے. سارے کہو سبحان اللہ. عن الحسن بن علی قال سألت خالي هند بن ابي حالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وانا اشتهى ان يصف لي شيئا اتعلق به فقال. کہتے ہیں مجھے اس چیز کی خواہش ہوئی نا کہ آپ حضور کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے رہیں، آپ بتائیں حضور کیسے تھے. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. آپ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں گے، میں ترجمے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت حقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره وكان أظهر اللون وواسي الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما إرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمل وشم قد اللحية سهل الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء الصدر والبطن عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عار الصدر والبطن مما سوى ذلك إذا التفت جميعا خافض الطرف ونظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. یہ حضور کے شمائل ہیں. حضور چلتے کیسے تھے؟ حضور بولنے کی بات بھی آگے کروں گا، ٹھیک ہے. حضور کی آنکھیں کیسی تھی؟ اقن العرنین لہ نور یعلوہ یحسبہ من لم یتأملہ وشما. یہ جو حضور کی بینی مبارک تھی نا، فارسی میں ناک کو کہتے ہیں بینی، ٹھیک ہے نا. اعلیٰ حضرت نے یہی بات کی نا، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. آگے اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اقن العرنین لہ نور یعلوہ یحسبہ من لم یتأملہ وشما قط اللحیت سہل الخدین دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسروبت کان عنقہ جید دمیت فی صفاء الفضہ. راوی کہتے ہیں یہ جگہ اگر حضور کسی کے سامنے کھول دیتے نا، یہ گردن کا پیچھے والا حصہ، یہ گردن، یہ گلا ہے، یہ گردن ہے، ایسے پتہ چلتا تھا جیسے چاندی کی گڑیا ہے.
اذا التفت جمیعا، حضور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے نا تو پورے جسد اطہر کے ساتھ متوجہ ہوتے. اذا التفت جمیعا خافض الطرف، حضور کبھی یوں بھی دیکھ لیا کرتے جی. خافض الطرف ونظره الى الارض اطول من نظره الى السماء جل نظره الملاحظه يسوق اصحابه ويبدا من لقي بالسلام. حضور کی یہ خوے دل نوازی ہے کہ کبھی کبھی راستے میں صحابہ اکرام کے ساتھ چلتے چلتے صحابہ سے بھی کہتے کہ تم آگے چلو میں پیچھے چلتا ہوں. حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں حضور باتیں کیسے کرتے. یار دیکھیں میں بند کرنے لگا یار. صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں حضور باتیں کیسے کرتے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست له راحۃ طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجۃ کلامہ فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا المہین يعظم النعمۃ وان دقت ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وَإِذَا أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا. آئے ہائے ہائے یار پڑھائیں نا آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں تاکہ یہ ہمارا وقت بچ جائے، ترجمہ نہ کرنا. اذا اشار بکفہ کلھا واذا تعجب قلبها واذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن ابهامه اليسرى واذا غضب اعرض واشاخ واذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر ام مثل حب الغمام. سبحان اللہ. حضور اولوں کے ساتھ مسکراتے جی، حضور اولوں کے ساتھ مسکراتے. اس گل نہ سمجھو، سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی 10 سال خدمت کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ. یہ اب آپ کو پیٹرول مل گیا ہے، میں اگلی بات کروں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی 10 سال خدمت کی جی. فما قال لی اف قط، حضور نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا. وما قال لی لشیء صنعته لما صنعته ولا ترکته لما ترکته، میں نے کبھی کوئی کام کیا نا تو حضور نے یہ نہیں مجھے کہا یہ کیوں کیا تم نے. میں نے کوئی کام چھوڑ دیا نا تو حضور نے مجھے کبھی یہ بھی نہیں کہا یہ کیوں چھوڑا تم نے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، حضور اپنے حسن اخلاق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ انسان تھے. انس بن مالک چونکہ 10 سال خدمت کی. اگلی گل سنو بھائی. 10 سال خدمت کی. کہتے ہیں ولا مسست حزا ولا ریحا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کوئی ریشم نہیں دیکھا جو حضور کی تلیوں سے زیادہ نرم ہو. ہائے ہائے ہائے. اور کہتے ہیں کہ ولا شممت ریحا ولا عطرا کان اطیب من عرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایسی کوئی خوشبو نہیں دیکھی جو حضور کے پسینے سے زیادہ خوشبودار. اب صاحب میرے ساتھ مل کے پھر پڑھی تاکہ آپ کو چھوارے بھی مل جائیں. میں اگلی بات بھی مکمل کر لوں. یا مصطفیٰ خیر الورا. آپ اگر نہیں پڑھیں گے میں چھوڑ دوں گا جی. یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا بولو نا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کنوں کماں تیرے جیا تیرے جیا یا مصطفیٰ. شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی نا تو قوم کہنے لگی قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا. یا شعیب یہ جو تم بات کر رہے ہو نا یہ ہماری میجارٹی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہماری پارلیمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے. ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا. اور اے شعیب یہ جو بات تم کہہ رہے ہو نا یہ بات کرنے کی بنیاد پہ جو ہے تم بڑے کمزور ہو گئے ہو.
اور ہمارے دل میں تمہاری کوئی عزت نہیں. وما انت علینا بعزیز قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ. بس ترجمہ سن لیں پھر چلتے ہیں جی. قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ. اے میری قوم، ایک ہے تمہاری نظر میں معزز ہونا، ایک ہے اللہ کے ہاں معزز ہونا. اللہ کے ہاں جو معزز ہونا ہے میں اس کو نہیں ترک کر سکتا. تم اب کیپ یور ریسپیکٹ ٹو یور سیلف، اپنی عزت اپنے کول رکھو. سمجھ آئی؟ مائی اللہ بیٹر گیو می ریسپیکٹ دین یو. تم سے بہتر اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے رہا ہے. کوئی ضرورت نہیں تمہاری، اپنی عزت اپنے کول رکھو. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. اے میری قوم جاؤ تم بھی اپنی اپنی سکونت آرام گاہوں خواب گاہوں میں سو جاؤ، میں بھی جا کے سو جاتا ہوں. صبح پتہ چلے گا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا. قرآن کہتا ہے جب ہمارا امر آیا نا، رات کو پروگرام بنا کے سو گئے، آڑتی بھی سو گئے، تاجر بھی سو گئے، چیمبر آف کامرس کے جتنے بھی ٹھیکیدار بڑے بڑے وہاں پہ تھے وہ سارے پروگرام بنا کے سو گئے. کسی نے کہا جی میں اس بندے کو صبح ماروں گا، کسی نے کہا جی میں نے لڑکوں کو کہا ہوا ہے اس کو پتھر ماریں گے، نہیں آنے دیں گے، پولیس کو کہہ دیا ہے. بڑے بڑے انہوں نے پروگرام بنائے، رات کو سوئے. قرآن کہتا ہے رات میں تو سو گئے نا پروگرام بنا کے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. یہ رات کو تو سوئے نا پروگرام بنا کے، ہم نے شعیب کو بچا لیا، شعیب کے ساتھ جو تھے ان کو بھی بچا لیا. لیکن وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. یہ بڑے بڑے پروگرام بنانے والے اللہ نے صبح انہیں اٹھنے نہیں دیا. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ میری یہ دعوت اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. تاخیر کی وجہ سے، لیٹ ہونے کی وجہ سے جن جن حضرات کو سامعین میں سے، منتظمین میں سے جن جن حضرات کو تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں. لیکن میں اپنی گفتگو جو ہے وہ عادی نہیں کر سکتا تھا. اور ہمارے معزز محترم دلشاد احمد صدیقی صاحب بھی تشریف فرما تھے اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ ہمارے علماء کا وقت بھی ضائع ہو. خرچ ہوا ہے ہمارا وقت اور انشاءاللہ ٹھیک خرچ ہوا ہے. ایسا ہی ہے، ہمارا وقت آپ کے وقت سے قیمتی نہیں ہے. بہت مدلل اور بہت قیمتی گفتگو فرمائی آپ نے ماشاءاللہ. یا مصطفیٰ یہ چھوارے ضروری ہیں گفتگو کے آخر میں، ضروری ہے کہ مہربانی جزاک اللہ. وآخر دعوانا